الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث المتحابين في الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. گزشتہ کل ایک حدیث قدسی میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی اور احادیث قدسیہ پر مستقل کتابیں علماء کرام نے لکھی ہیں. اسی کی مناسبت سے آج میں دو تین روایات آپ کے سامنے پیش کروں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: ان اللہ یقول یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن میدان محشر میں یہ اعلان فرمائیں گے: این المتحابون بجلالی، کون ہیں وہ لوگ، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری عظمت کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے، جو مجھے مقصود بنا کر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے. میں ان کے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آج کے دن میں ان کو اپنے سائے میں رکھوں گا، عرش کے سائے میں جگہ دوں گا، جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: ان رجلا زار اخا له فی قریۃ اخری، ایک آدمی اپنے ایک بھائی سے، اپنے دوست سے دوسری بستی میں ملاقات کے لیے گیا، اس کے زیارت کے لیے گیا. فارسل اللہ علی مدرجتہ ملکا، اللہ تبارک و تعالی نے اس ملاقات کرنے والے کے راستے پر ایک فرشتے کو متعین فرمایا، ایک فرشتے کو متعین فرمایا. جب وہ آدمی وہاں سے گزرا، فرشتے نے کہا: این ترید، آپ کہاں کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ قال: اريد اخا لي في هذه القرية، یہاں ایک بھائی ہیں اس بستی میں، ان سے ملاقات کے لیے میں جا رہا. قال: هل لك علي من نعمة تربها، کیا ان کا کوئی احسان ہے اس بنیاد پر آپ ملاقات کے لیے جا رہے ہیں؟ یعنی کسی غرض کے تحت، کسی مقصد کے تحت آپ اس سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں؟ قال: لا غیر انی احببته فی اللہ. اس لیے فرشتے کو جواب دیا کہ کسی غرض، کسی مقصد کے تحت، کسی دنیاوی غرض، دنیاوی مقصد کے تحت میں اس سے ملاقات کرنے نہیں جا رہا. ہاں، البتہ صرف اللہ کی رضا کے لیے میں ملاقات کرنے جا رہا ہوں. کیوں جا رہا ہوں؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. جب اس نے یہ جواب دیا، قال: فإني رسول الله
إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه۔ اس فرشتے نے کہا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ کی طرف سے یہ پیغام لایا ہوں کہ جیسے آپ نے اپنے بھائی سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کی ہے، اللہ نے بھی آپ سے محبت کی۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں، ملاقات 5 منٹ کی ہو، 10 منٹ کی ہو، کوشش ہم یہ کریں کہ اپنے ملاقاتوں کے رخوں کو تبدیل کر لیں، اور کوئی بات نہیں۔ آپ اپنے محلے سے دوسرے محلے جا رہے ہیں، اپنے گھر سے 2-4 گھر کے فاصلے پر بھائی سے، دوست سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، نیت کیا کریں کہ اے اللہ میں تیری رضا کے لیے ملاقات کرنے جا رہا۔ سبحان اللہ۔ اللہ باقی، اللہ کی محبت باقی، اس کا اجر باقی۔ اور جو لوگ دنیاوی مقاصد کے لیے محبت کرتے ہیں، ظاہر ہے دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا کے عہدے، مناصب، مال، دولت وہ ختم ہونے والے ہیں۔ جس غرض سے محبت کی تھی وہ ختم، محبت ختم۔ کوئی وزیر ہے، وزارت کے بنیاد پہ آپ محبت کر رہے تھے، وزارت ختم، محبت ختم۔ مال کی وجہ سے آپ محبت کر رہے تھے، مال ختم، محبت ختم۔ لیکن آپ جب اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ باقی، اللہ باقی، اللہ باقی، محبت بھی باقی، اس کے اثرات ثمرات دنیا میں بھی باقی، آخرت میں بھی باقی۔ میرے پیاروں، تھوڑا سا اگر آپ غور کر لیں، آپ اپنے گھر سے نکلے اللہ کے رضا کے لیے، اپنے دوست سے ملاقات کرنے کے لیے، آپ کو تو پتہ نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو آپ کے راستے میں کھڑا کر دیتے۔ یہ غیبی امور ہیں جو رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں بتلائے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت کا اعلان فرماتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک علیہ السلام سے سنا کہ آپ فرمایا کرتے تھے، قال اللہ تبارک و تعالیٰ، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، وجبت محبتی للمتحابین فی والمتجالسین فی والمتزاورین فی والمتبادلین فی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میری محبت واجب ہے، میری محبت ثابت ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو مجھے مقصود بنا کر میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ نمبر 2، والمتجالسین فی، اور جو لوگ میری رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں، چاہے بیان میں ہو، دینی مجلس میں ہو، تعلیم کے حلقے میں ہو، جیسے کہ ہم لوگ اس وقت یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ نمبر 3، والمتزاورین فی، میری محبت ان کے لیے بھی واجب ہے جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں۔ والمتبادلین فی، اور اسی طرح میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو مجھے مقصود بنا کر
میری رضا کے لیے ایک دوسرے پر مال خرچ کرتے ہیں، اپنے جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک علیہ السلام سے سنا، آپ فرمایا کرتے تھے قال اللہ عز وجل، اللہ فرماتے ہیں، یہ بھی حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں المتحابون فی جلالی لہم منابر من نور یغبطہم النبیون والشہداء، کہ وہ لوگ جو میری عظمت کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، قیامت کے دن میدان محشر میں ان کو نور کے ممبروں پہ بٹھایا جائے گا، قیامت میں ان کو نور کے ممبروں پہ بٹھایا جائے گا، انبیاء اور شہداء ان پہ رشک کریں گے۔ یہ ایک جزئی فضیلت ہے، ورنہ انبیاء کی فضیلت اور شہداء کی فضیلت تمام لوگوں سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے میرے قابل قدر بزرگوں، ہم اپنا رخ تھوڑا سا تبدیل کریں اور نیت کا استحضار کر لیں کہ ہم فلاں مجلس میں جا رہے ہیں صرف اللہ کے لیے، فلاں سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں صرف اللہ کے لیے۔ اللہ اکبر! جب آپ اللہ کی رضا کی نیت کریں گے تو یہ عمل آپ کا طاقتور ہوگا، اس عمل کی وجہ سے قیامت میں آپ کا مقام بلند ہوگا اور عرش کے سائے میں آپ کو جگہ دی جائے گی اور نور کے منبروں پر آپ کو بٹھایا جائے گا۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل یقول یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، یعنی میدان محشر میں اللہ فرمائیں گے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، مرضت فلم تعدنی، میں دنیا میں بیمار ہوا تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی۔ قال، تو بندہ کہے گا یا ربی وکیف اعوذک وانت رب العالمین، اے اللہ میں کیسے آپ کی بیمار پرسی کروں، آپ کی عیادت کروں، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ بیماری سے پاک ہیں، بیماری سے پاک ہیں، کیسے آپ کی عیادت کروں؟ قال اما علمت، کیا اللہ پاک جواب میں فرمائیں گے کیا تجھے نہیں معلوم ان عبدی فلانا مریض، کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہو گیا تھا، میرا فلاں بندہ بیمار ہو گیا تھا، فلم تعدہ، آپ نے اس کی عیادت نہیں کی۔ اما علمت انک لو عدتہ لوجدتنی عندہ، یاد رکھ اگر تو میرے بندے کی بیمار پرسی کرتا تو مجھے اس بندے کے پاس پاتا، مجھے اس بندے کے پاس پاتا۔ یہ الفاظ کا ترجمہ ہے اور بہت سے علماء فرماتے ہیں کہ یہ ترجمہ کیا جائے کہ میری رضا آپ کو وہاں حاصل ہوتا، آپ میرے بندے کی عیادت کرتے تو میں تجھ سے راضی ہوتا اور تجھ پہ رحمتوں کی بارش کرتا۔ یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس
بیمار کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں۔ بندہ بیمار ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ آپ اگر اس کی بیمار پرسی کرتے تو مجھے اس کے پاس پاتے۔ در حقیقت یہ ترغیب ہے، شوق دلانا ہے اس بات کی طرف کہ بیمار کی بیمار پرسی کی جائے، چاہے مالدار ہو، چاہے غریب ہو، چاہے ہمارا عزیز ہو یا دور کا کوئی ساتھی ہو، عیادت اور بیمار پرسی کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور یہ بات کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تو مجھے اس کے پاس پاتا یا میری رضا کو پا لیتا، علماء نے لکھا ہے کہ بیمار کا دل کمزور ہوتا ہے، بیمار کا دل ضعیف، کمزور اور ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اور اللہ کے یہاں ایسے بندوں کی قدر ہے جن کے دل ٹوٹے ہوئے۔ اور حدیث میں آتا بھی ہے کہ انا عند المنکسرۃ قلوبہم، کہ میں ان لوگوں کے پاس ہوتا ہوں کہ جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ یا ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی، اے آدم کے بیٹے میں نے دنیا میں تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ قال یا ربی وکیف اطعمک وانت رب العالمین، اے اللہ میں کیسے تجھے کھانا کھلاؤں، تو رب العالمین ہے، تو تمام عیوب سے پاک ہے، کھانے سے پاک، سونے سے پاک، سب چیزوں سے پاک ہے، میں کیسے تجھے کھانا کھلاتا۔ قال اما علمت انہ استطعمک عبدی فلان، تجھے یاد نہیں میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا، فلم تطعمہ، لیکن تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا۔ اما علمت لو اطعمتہ لوجدت ذلک عندی، اے میرے بندے اگر تو میرے اس بندے کو دنیا میں کھانا کھلاتا، اس کا اجر آج میدان محشر میں قیامت کے دن پاتا، اس کا اجر میں تجھے عطا کرتا۔ یا ابن آدم استسقیتک فلم تسقنی، اے آدم کے بیٹے دنیا میں نے تجھ سے پانی طلب کیا لیکن تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ قال یا ربی کیف اسقیک وانت رب العالمین، اے اللہ میں تجھے کیسے پانی پلاؤں، تو رب العالمین ہے، بھوک سے پاک ہے، پیاس سے پاک ہے۔ قال، اللہ پاک فرمائیں گے استسقاک عبدی فلان، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا، فلم تسقیہ، لیکن تو نے اس کو پانی نہیں پلایا تھا۔ اما انک لو سقیتہ لوجدت ذلک عندی، اگر تو میرے بندے کو پانی پلاتا اس کا اجر آج دنیا میں تجھے دیتا۔ میرے قابل قدر بزرگوں، یہ علماء نے کافی تفصیلی باتیں بھی لکھی ہیں اور کافی باریک باتیں بھی لکھی ہیں۔ عام مجمع کے اندر ان باریک نکات کا ذکر کرنا لا حاصل ہے اور آپ ان کو سمجھ بھی نہیں سکیں گے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے، اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے۔ دنیا میں جو اللہ کے بندوں کے کام آتے ہیں ان کو کھلاتے پلاتے ہیں، ان کی بیمار پرسی کرتے ہیں، ان کی تیمارداری کرتے ہیں،
بیماروں کی خدمت کرتے ہیں، آپ یقین جانیے اللہ کے یہاں ایسے لوگوں کا بہت بڑا مقام ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ کے بندوں کے دلوں کو دکھاتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے بندوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، یاد رکھیے پھر ایسے لوگ اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور جو اللہ کے غضب کا شکار ہو جائے، آپ سمجھ جائیں کہ وہ نیست و نابود ہو جاتے ہیں، ان کے تذکرے باقی رہتے ہیں، وجود ان کا ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش ہماری یہ ہو کہ ہمارے دلوں میں امت کے تمام افراد کے لیے پیار ہو، محبت ہو، ہمدردی ہو، ایثار ہو، غمخواری ہو۔ کہیں بھی کسی امت کا کوئی کام اٹکا ہوا ہو، کسی امتی کا کوئی کام اٹکا ہوا ہو، ہم وہاں حاضر ہو جائیں کہ میں حاضر ہوں، میرے اللہ کی خدمت ہے، میں تیار ہوں۔ سبحان اللہ، اگر آپ کی یہ صفت ہوگی، آپ اللہ کے خاص مقرب بندوں میں سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو ہمیں سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور ان کے مقتضا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اغفر وارحم وتجاوز وتکرم انک انت الاعز الاکرم۔ اے اللہ، ہم ناقدرے ہیں، ہمیں قدردان بنا دے، ہمیں قدردان بنا دے، ہمیں اپنے حکموں میں چلنے والا بنا دے، اپنے پیارے حبیب کے پیارے اور مبارک طریقوں پہ چلنے والا بنا دے، ہر بدعملی سے، ہر معصیت گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔